تو ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بات کرنی ہے وہ اسمارٹ فون کا صحیح اور غلط استعمال کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہماری جو آج کی جنریشن ہے اس میں یہ بات کامن ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں اب موبائل نظر آتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے حساب سے موبائل اسمارٹ فون کا فائدہ اس وقت تک ہے جب موبائل کا صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح استعمال سے مراد یہ ہے کہ اسمارٹ فون کے ذریعے ہم کسی بھی معلومات کو آسانی سے لے سکیں، یہ ہمارے لیے آسانی ہے اسمارٹ فون کی۔ اور غلط استعمال یہ ہے کہ پورا دن پوری رات ہر وقت صرف ہاتھ کے اندر موبائل کا رہنا، یہ غلط ہے۔ تو آج جو ہے ہم مختصر سی بات اس پر کریں گے کہ اسمارٹ فون کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے اور اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ پہلے تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہمیں جس بھی چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو موبائل پہ اگر سرچ کریں تو اس کی اگر انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے تو وہ صحیح استعمال ہو جاتا ہے۔ اور غلط استعمال یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ کا استعمال، بلا وجہ کے ڈرامے، فلمیں، ادھر ادھر کی چیزیں ڈھونڈنا، یہ غلط استعمال ہے۔ اس سے ہمارے جنریشن میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے دین میں اس سے خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ نہ ہم دین کے لیے قابل ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے لیے۔ تو مختصر بات کر کے ویڈیو کو اختتام کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے اس کے ہاتھ میں موبائل 24 گھنٹے رہتا ہے۔ تو ابھی جو جیسے آپ کو پتہ چلا کہ صحیح استعمال اور غلط استعمال کیا ہے، تو اب اس کے علاوہ دین میں کس طرح بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، دین میں کیسے خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم ایک تو دین کی باتوں کو جان نہیں رہے، ہم علم سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم علم سے دور ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، ہم اس سے ہی دور ہو رہے ہیں۔ صرف اس موبائل کی وجہ سے ہم 24 گھنٹے میں ہم پتہ نہیں کتنی بار موبائل استعمال کرتے ہوں گے۔ تو جس کی یہ ایجاد ہے، اسمارٹ فون جس کی ایجاد ہے، تو وہ اس کو ذرا بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں یا اپنی زندگی کو درست کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو ایک دم بیکار کر رہے ہیں صرف اس موبائل کی وجہ سے، صرف اس اسمارٹ فون کی وجہ سے۔ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے اس موبائل کو دیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچی ہے لیکن ہمارے دل میں نہیں پہنچی۔ دین کی تعلیمات، کہیں دین کی بات چل رہی ہے اور ہم باہر بیٹھ کے موبائل استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے اور ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی اس کے دربار میں شریک ہونا ہے۔ تو ہم اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک دم بیکار سے بیکار بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں وہ چیزیں اپنانی ہیں جو ہمارے رب نے فرمائی ہیں، جو ہمارے نبی نے کام فرمائے ہیں، ہمیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی اسی طور طریقے سے گزاریں گے جو ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گزاری تھی، تو ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی،
تو ہماری ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ صرف کس کی وجہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی وجہ سے، اور جو ہمارے رب نے ارشاد فرمایا ہے ان تمام ارشادوں کی وجہ سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج سے مجھ سمیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان تعلیمات پر عمل نہیں کروں گا، مجھ سمیت میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ، ہم تمام امت مسلمہ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی پیروی کرے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکاموں کو جو ہے ان پر عمل کرے گی اور اپنے رب پر پورا یقین رکھے گی، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں بھی پیش ہونا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دین کے راستے پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس دین سے ہٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں دین کی محبت لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کے راستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔